قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کے ذکر سے نہ ہٹائے، برباد نہ کرے۔ فرمایا اگر تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں ہٹا رہی ہے، دور کر رہی ہے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا تو وہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ اولاد ہے اللہ نے عطا کی، شہرت دولت عطا کی، تو پھر اللہ کی طرف ہمارا دل مائل ہونا چاہیے، نہ کہ جب شہرت آئی، دولت آئی تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا کے اپنی منمانی کرنے لگے، اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے لگے، شریعت احکام رسول اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ایسا بندہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ یہ سورۃ المنافقین میں اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون، اور جنت والے پوچھیں گے عن المجرمین، نارے جہنم والوں سے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا حکم دے دے گا کہ جہنم والے جہنم میں جائیں اور جنت والے جنت میں چلے جائیں، پھر جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے، دریافت کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں نار جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ جنت والے کہیں گے او جہنم والو، اہل جہنم ذرا بتاؤ تو تمہیں کون سی چیز ہے جو نار جہنم میں لے گئی ہے، کس چیز نے تمہیں نار جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، فرمائیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں نماز سے بڑے دور تھے۔ سورۃ المدثر میں ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ نار جہنم میں ایک وادی ہے ویل، فرمایا اتنا سخت عذاب ہے اس کے اندر۔ ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ ویل نار جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا اگر اس میں دنیا کے پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو ڈالا جائے تو اس وادی کی شدید گرمی کی بنا وجہ سے وہ پہاڑ پگھل جائے، اتنی خطرناک وادی ہے۔ فرمایا اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، مسکن ہے، فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتے، فرمایا اپنے اوقات پر نمازوں کو ادا نہیں کرتے، قضا کر کے نماز پڑھتے۔ اندازہ لگائیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے مگر وہ ٹائم پر نہیں پڑھتا، قضا کر کے پڑھتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ان کا حال ہے، ان کے لیے یہ ویل وادی نار جہنم میں ہے۔ اور پھر اندازہ لگائیں کہ اس بندے کا عالم کیا ہوگا جو نماز کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ایسا بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ قیامت کے دن بڑا سخت بے نمازی کا انجام ہوگا۔ یہ امام غزالی نے فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا، بندے سے میدان محشر لگا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں سے اگر کوئی سوال کرے گا تو اللہ کہے گا بتا بندے نماز پڑھ کے آیا یا پھر نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اگر بندے کو سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا بتا بندے قیامت کے دن اس کے عمل کے، اور اس کے عمل نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، کہا اگر بندے نے اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ مالک ساری نمازیں پڑھ کے آیا، تیری ساری جتنے بھی تو نے فرامین مجھے عطا کیے میں نے تمام کے تمام کو پار کیا، میں نے کیا، ادا کیا، فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا قیامت کے دن، جس کی نمازیں درست ہوئی، مکمل ہوئی۔ فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نمازیں مکمل نہیں ہوئی تو کہا بربادی اور ہلاکت اور نقصان اٹھانے والوں کے ساتھ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تترک الصلاۃ متعمدا، بندے نماز، حضور نے فرمایا لوگوں جان بوجھ کر کے نماز کو نہ چھوڑنا۔ کہا فَإِنَّهُ مَا تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا،
بے شک جس بندے نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا، کہا فقط برئت منہ ذمۃ اللہ و رسولہ، فرمایا وہ اللہ رسول کے ذمے سے بری ہو گیا، نکل گیا جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اللہ رسول کے ذمے سے بری ہونا ہے۔ ذرا محترم سامعین ذرا غور کریں کہ میدان محشر جب لگے گا، تمام امت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہائے سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اپنی امت کی خیر و خواہ فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میری امت ہے، یہ میری امت ہے، اس پہ تو رحم فرما۔ فرمایا اور کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے پر اللہ کے ذمے سے اور رسول اللہ کے ذمے سے بری ہو جائے۔ ارے اس انسان کا حال ذرا معلوم کرو کہ جب امت عیسیٰ کی طرف بھاگے گی، کبھی موسیٰ کی طرف بھاگے گی، کبھی اسماعیل کی طرف، کبھی ابراہیم کی طرف، تمام انبیاء کی بارگاہ سے امت نا امید لے کر واپس آئے گی، کوئی شفاعت نہیں کرے گا کل قیامت کے دن۔ پھر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے آواز انا لہا کی صدائیں بلند کریں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور جب اس بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا، حضور فرما اگر کل قیامت کے دن حضور نے یہ کہہ دیا کہ میں نے کہا تھا جان بوجھ کے نماز جس نے چھوڑی تو وہ اللہ اور رسول کے ذمے سے بری ہو گیا، حضور نے بھی اگر اس کی شفاعت نہیں فرمائی تو پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ ذرا غور کریں کہ اس کا کیا حال ہوگا اگر حضور کی بارگاہ سے بھی اس کے دھتکار دیا گیا۔ غافل انسان، یہ عقل مندوں کی بات نہیں کہ اللہ کے فرامین سے اپنی عقل کو چرایا جائے، اپنی آنکھوں کو چرایا جائے۔ عقل مندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ رسول کو ناراض کرتے رہیں، جان بوجھ کے نماز چھوڑتے رہیں۔ کہا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اللہ خود راضی ہوگا۔ پھر حضور کی بارگاہ سے بھی اگر جس بندے کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی کل قیامت کے دن تو پھر وہ اللہ سے کیا امید کرے گا؟ کیونکہ اللہ حضور نے فرما دیا جو جان بوجھ کے نماز جس نے چھوڑی وہ میرے اور اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا۔ جب حضور کے ذمے سے وہ بری ہو گیا تو پھر اللہ سے کل قیامت کے دن کوئی امید نہ رکھنا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی کتب اسمہ علی باب النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا اس کا نام نار جہنم کے دروازے پر لکھا ہے، نار جہنم کے دروازے پہ لکھا ہے۔ کنز العمال میں یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید والی حدیث فرمائی، صحابہ سے فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر صلاۃ یوما، فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ اقدس میں نا صحابی موجود تھے اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں نا نماز کا تذکرہ چھڑ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی تلقین فرما رہے تھے، فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاۃ یوم القیامہ، حضور نے فرمایا صحابہ جس نے اپنے نماز پنجگانہ نماز کو محافظت کر لی، جس نے پنجگانہ نماز دن میں ادا کی، فرمایا کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، دلیل بنے گی اور نجات قیامت کے دن اسے نجات دلائے گی۔ اس خوفناک عالم میں یہ قیامت کے دن اس خوفناک منظر میں یہ نماز اس کی مدد کرے گی، اس کو کل قیامت کے دن نار جہنم سے بچائے گی۔ فرمایا قیامت کے دن ان ہولناک منظروں سے، ان سختیوں سے، اس تپش سورج کی تپش سے بچائے گی۔ فرمایا ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاۃ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اگر جس نے نمازوں کو آج دنیا میں 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی، فرمایا نہ تو اس کے لیے یہ نور ہوگی، نہ ہی نجات بنے گی، نہ ہی کوئی دلیل بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، فرمایا اور ایسے بندے کا حال کل قیامت کے دن قارون کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، فرعون کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، حامان کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، ابی بن خلف کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے گناہگار ہیں، یہ بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ کل قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا جنہوں نے نمازوں کی محافظت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی۔ آج بندہ اگر ہم اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اگر ہمیں کسی شرابی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے تو ہم ناپسند سمجھتے ہیں،
کوئی اگر بدتمیز انسان کے ساتھ ہمیں کھڑا کیا جائے ہم پسند نہیں کرتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت میں بے انتہا ظلم کیا ہے. یہ امیہ بن خلف یہ وہ ہے جو احد میں شہید کیا گیا. حضور کو قتل کرنے کا ارادہ تھا, اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اندازہ لگاؤ کہ کیا عالم ہوگا اس دن جب بے نمازی کو ان کی سب میں کھڑا کیا جائے گا. اس کو احمد نے بھی روایت کیا ہے, دارمی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. پھر حضرت امام غزالی احیاء علوم الدین میں نقل فرماتے ہیں جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے, فرمایا وہ ظاہری طور پر دین کا منکر ہے, وہ دین کا انکار کر رہا ہے ظاہری طور پر, اور اس کا دل کالا ہو جاتا ہے جو نماز چھوڑتا ہے. فرمایا پھر جب دل کالا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, پھر وہ ایمان کی محافظت بڑا کم کر پاتا ہے, بڑا کم چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا ایمان بچے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کو احیاء علوم الدین میں ذکر فرمایا ہے. اور پھر فتح الغیوب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی طرف سے سب سے بڑا دروازہ ہے, بندے کے لیے سب سے بڑا دروازہ ہے. فرمایا جو اسے چھوڑتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کی رحمت اس کو نہیں پہنچتی جو نمازیں نہیں پڑھتا. فتح الغیوب میں امام غزالی نے لکھا ہے. پھر فتح الغیوب میں امام شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں. پھر ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی, وہ نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. بندے کی نمازیں مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال ایکسپٹ کرے گا, اور اگر نمازیں مکمل نہیں ہوئی تو تمام کے تمام اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. پھر ایک نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت لوگوں سے کہا کرتے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے نا اس کو بجھا لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لوگوں اللہ نے تمہارے لیے نار جہنم کو تیار کیا, آگ جلائی ہے, اس کو بجھاؤ. فرمایا بجھاؤ کس طرح بجھاؤ گے؟ فرمایا نماز پڑھ کے اس کو دور کرو, بجھا دو اسے, نمازیں پڑھو, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہو, نمازیں پڑھ کے دعائیں کرو اور اپنی آگ کو بجھا دو جو ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے. یہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی صلاتہم خاشعون, جو لوگ اپنی نمازوں میں گڑگڑاتے ہیں, اللہ سے دعائیں مغفرت کی طلب کرتے ہیں. فرمایا علی صلاتہم یحافظون, اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا اور وہ لوگ علی صلاتہم دائمون, جو اپنی نمازوں کو برقرار رکھتے ہیں, دائم رکھتے ہیں, کبھی نماز نہیں چھوڑتے. فرمایا قد افلح المومنون, اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ یہ مومنین ہی ہیں جو قیامت کے دن نجات پائیں گے, کامیاب ہوں گے. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اور جو وہ لوگ جن کی نمازوں میں گڑگڑاہٹ, خشوع اور خضوع ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقین سے ہی قبول فرمائے گا, ان کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہی قبول فرمائے گا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام پانچوں وقت کی نمازوں کو قائم رکھیں, استقامت عطا اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. ورنہ کل قیامت کے دن ہم حضور سے کیا امید رکھیں گے؟ اس امت کے لیے جس امت کے لیے حضور نے رات جاگ کر کے نماز پڑھی, جس امت کے لیے رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما, میری امت کو معاف فرما, میری امت میں بڑے بڑے گناہگار لوگ ہیں, نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں, شراب کو پینے والے ہیں, عیاشی مکاری کرنے والے ہیں, اپنے اوپر ظلم کرنے والے, زیادتی کرنے والے لوگ پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف فرما. عائشہ فرماتی حضور آپ اتنی رات اتنے لمبا سجدہ کیوں کرتے, اتنی لمبا قیام کیوں کرتے, آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا, سوج جاتے ہیں. حضور آپ کو تو اللہ نے آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے ہیں. امام نووی نے ریاض الصالحین میں اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کو. فرماتے ہیں عائشہ پہلے یہ بتاؤ کیا اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مالک کی بارگاہ میں جواب دوں گا جا کر کے اللہ نے مجھے اتنی سہولیات فراہم کی ہیں, ہر چیز فری دیتا ہے, اس کے بعد بھی میں اللہ کا اگر شکر گزار بندہ نہ بنوں تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے جس کے اللہ تعالیٰ نے حضور کے اگلے اور پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کیے. ہم وقت ہر اینی ٹائم کوئی کچھ نہ کچھ گناہ کرتے رہتے ہیں, کسی نہ کسی کا دل دکھاتے رہتے ہیں. ہمارا کیا حال ہونا؟ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں نمازوں میں استقامت عطا فرمائے اور تمام اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.